کی سفارشات پر عمل کرتے ہوئے قومیائی کے تعلیمی اداروں کی نجکاری کا فیصلہ بھی کیا۔ نئی پالیسی کے تحت 40% سرکاری تعلیمی اداروں کو واپس پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیا گیا اور تعلیم میں پرائیویٹ شعبے کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ ہر حکومت تعلیمی پالیسی کے نام پہ کچھ تبدیلیاں کرتی ہے، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت جانے کے بعد جب بھی حکومت تبدیل ہوتی ہے اس کی اڈاپٹ کی ہوئی وہ پالیسیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور اس کا کوئی مثبت کنٹریبیوشن جو ہے اس پالیسی کا، جو تعلیمی پالیسی کے نام پہ چینجز لائی جاتی ہیں، اس کا کوئی اثر مثبت جو ہے وہ تبدیلی نہیں آتی۔ 1981 میں لٹریسی اینڈ ماس ایجوکیشن کمیشن قائم کیا گیا، جس کا بنیادی مقصد خواندگی میں اضافے کو قرار دیا گیا۔ اس کے تحت مسجد اور محلہ اسکولوں کو بھی متعارف کروایا گیا۔ 1980 کے وسط میں ملک میں پرائیویٹ انگریزی اسکولوں کا شعبہ تیزی سے سامنے آیا، خاص طور پر شہری علاقوں میں بیکن ہاؤسز، گرامر اسکولز اور امریکن اسکولز کا جال بچھنے لگا۔ اس سے تعلیم کا مسئلہ تو حل نہ ہوا، البتہ اس نئی صورتحال نے مزید سماجی پیچیدگیوں کو جنم دینا شروع کر دیا۔ میں نام نہیں لینا چاہوں گی، لیکن ایسے انسٹیٹیوشنز بھی ہیں جو کہ ایف ایس سی میں کئی ہزار بچے جو ہیں وہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں اور ان کے کئی سیکشنز ہوتے ہیں اور ہر سیکشن میں 100+ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور پڑھانے کے لیے اتنے ٹیچرز اویلیبل نہیں ہوتے، اور نہ وہ آپ خود سوچیں کہ ایک کلاس میں اگر 100 اسٹوڈنٹس ہیں، 100+ رادر، تو ایک ٹیچر ان کو کیسے لک آفٹر کر رہا ہے؟ لیکن صرف اس لیے کہ ان کو فیس چاہیے ہے، انہوں نے اپنی ارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو ایڈمیشن دے دینا، اور سم ٹائمز وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس کی ڈویژن کیا ہے، کیا یہ کیپیبل ہے اس کورس کو کرنے کے لیے، تو وہ کرائٹیریا چیک کرے بغیر اس کو اسٹوڈنٹ کی اپنی جو ایبلٹیز ہیں ان کو دیکھے بغیر ایڈمیشن دیتے ہیں، کیونکہ اس نے مانگا ایڈمیشن اور وہ ریڈی ہے پے کرنے کے لیے۔ آج تک کسی نے پرائیویٹ سیکٹر کے جو مالکان ہیں اسکولوں کے، ان کے لیے کوئی لائحہ عمل، کوئی چارٹر آف ڈسپلن دیا؟ میرا خیال ہے نہیں دیا۔ کسی نے ان کو چیک اینڈ بیلنس کیا؟ نہیں کیا۔ کسی نے ان کی فیسوں کے سٹرکچر کو، ان کے کورسز کے سٹرکچر کو، ان کے انفراسٹرکچر کو ایگزامن کیا؟ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے آپ کے جتنے تعلیمی بورڈز ہیں وہ ہر سال کروڑوں اسٹوڈنٹس کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کو کسی نے مانیٹر کیا کہ ان کا سسٹم کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے، کتنا ایفیشینٹ ہے یا نہیں ہے؟ ایک تو ان پرائیویٹ اداروں نے اپنی فیس کے ذریعے ان اداروں میں غریب اور متوسط طبقے کے خاندان کے بچوں کے لیے تعلیم کا راستہ بند کر دیا۔ بہت سی یونیورسٹیاں ایسی ہیں جس میں لاکھوں میں پیسے لگتے ہیں گریجویشن، تو کتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں؟ معیار یقیناً بہتر ہے ان کا بعض اداروں کا، سرکاری اداروں کے مقابلے میں، لیکن لاہور میں ایسے اسکول بھی ہیں بچوں کے جس میں پہلی جماعت کی فیس 48,000 روپے ہے،
महीने की, तो कितने लोग 48,000 रुपया महीना पहली जमात के बच्चे के लिए दे सकते? ये तासुर गलत है कि प्राइवेट स्कूल जो है ज़्यादातर हाई फीस और इस किस्म एलीट स्कूल्स हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ 20 से 25% जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे 75% प्राइवेट स्कूल जो है वो लो फीस है, जो छोटे छोटे मोहल्ले में भी पढ़ते हैं वहाँ भी पढ़ते हैं, और उनकी फीसें जो है वो कंपेरेबल हैं गवर्नमेंट स्कूलों से, ज़रा ही ज़्यादा होंगी, लेकिन उनका स्टैंडर्ड गवर्नमेंट स्कूलों से, प्राइमरी स्कूलों से बहुत अच्छा है, क्योंकि जो उस्ताद कमिटेड हो, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में कोई मजबूरी तो है नहीं, जिसको अच्छा लगेगा तो वो वहाँ जाएगा। तो वो वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी की थी, उन्होंने देखा था कि वहाँ जो तीसरी चौथी जमात के बच्चे हैं प्राइवेट स्कूलों में, उनका वही स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट स्कूल में 5वीं जमात का है। इंग्लिश का देखा, मैथमेटिक्स का देखा। दूसरा, इन इदारों ने अपने निसाब को यूरोप और अमरीकी निज़ाम तालीम के मुताबिक ढाल दिया, जिससे एक ऐसी नस्ल तैयार होने लगी जो अपने मुल्क से ज़्यादा मग़रबी रवायात और तहजीब की नुमाइंदा बनकर उभरी। सारी बुक्स जो हैं वो फॉरेन ऑथर्स की होती हैं, वो लगाई जाती हैं। जब आप पढ़ाई वो सब कुछ हमारी, अगर नर्सरी से देखें राइम्स सारी बाहर की हैं, फिर अगर आप आगे ज़रा सा आगे चलते हो ऐसे राइटिंग में सारा कॉन्सेप्ट बाहर के कल्चर को बता रहे होते हैं। पोइट्री देखें, बाहर के कल्चर को वो प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो हमारी जो भी चीज़ है वो एक तरह की फॉरन ओरिएंटेड ही हो गई भी है। प्रेप स्कूल के जो बच्चे होते हैं, प्रेप क्लास के या नर्सरी के, उनको मैंने डिस्कस करते ये देखा है, वो अपने ड्रेस के बारे में कहेंगे ये अमेरिका से आया है, दूसरा कहेगा अच्छा मेरा इंग्लैंड का है। मतलब उनके ज़हन में ये है कि पाकिस्तानी कोई चीज़ जो है अच्छी है नहीं। खाली खुली अंग्रेजी पढ़ा देना कोई क्राइटेरिया, कोई मेरिट है? मैं बहुत महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ इस वक्त, मैं उन स्टूडेंट्स के साथ मेरा राब्ता है, मुझे पता है उनको महरूम किया गया है, उनको उर्दू का एक लफ्ज नहीं आता, और ये कैसी एजुकेशन आपने दे दी है कि जो उनको किसी काबिल ही नहीं रख रही कि वो क्या बनने आगे जाके, आधा तीतर आधा बटेर। तो मैं नहीं समझता कि हमारे प्राइवेट सेक्टर ने कोई कंट्रीब्यूशन की है, कतई नहीं की, बाहर के कोर्सेज उठा के उनको अंग्रेजी पढ़ा दी, ये तो कोई बात ना। इन स्कूलों का पढ़ा हुआ बच्चा जो है वो पाकिस्तानी नहीं होगा, इसलिए कि उसे ये पता नहीं होगा, वो ये समझता है कि पीने का पानी जो है वो मिनरल वाटर बोतलों ही में मिलता है। उसे ये पता नहीं होगा कि जोड़ से भी पानी पीते हैं लोग, और नहर से और खाले से भी पानी पीते हैं। उसे ये पता नहीं होगा कि जिस जोड़ से गाय भैंस पानी पीती है उसी से गांव के लोग भी पानी पीने के लिए भरते हैं। उसे ये पता नहीं होगा कि बत्ती जाती है तो क्या तकलीफ होती है गर्मी में, किस तरह गुजारा करता है आदमी लोड शेडिंग में, क्योंकि उसको लोड शेडिंग का तजर्बा नहीं है। पाकिस्तान में प्राइवेट निज़ाम तालीम को सबसे ज़्यादा फ़रोग़ 90 की दहाई में मिलना शुरू हुआ,
1991 تک پاکستان میں صرف 2 قابل ذکر پرائیویٹ یونیورسٹیاں تھیں: آغا خان یونیورسٹی جو 1983 اور لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز۔ 1997 تک پرائیویٹ یونیورسٹیوں کی تعداد 12 ہو گئی۔ 1992 میں نئی تعلیمی پالیسی کا اجرا کیا گیا۔ اس پالیسی میں تعلیم کو ہر بچے کا حق قرار دیا گیا اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ اگلے 10 سالوں تک ہر بچہ اسکول سے تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہوگا۔ اس پالیسی کے 1 سال بعد سوشل ایکشن پروگرام کے تحت تعلیم کے لیے 6 ارب سے زائد رقم مختص کی گئی اور خواندگی کی شرح میں اضافے کے لیے سوشل سیکٹر کو فعال بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ امپلیمنٹیشن کیپیسٹی جو ہماری ہے وہ شروع سے ہی ایک بہت بڑا مسئلہ رہی ہے کہ جن حکومتوں نے تعلیم کو اہمیت بھی دی، ان کو پیسے بھی دیے اور ان کو ایلوکیشن بھی فائنینشیل دیے، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے کوالٹی میں، کوانٹٹی آف ایجوکیشن میں، وہ پوری طرح نہیں آتا۔ مثلا ہم نے ایک بہت بڑا پروگرام سوشل ایکشن پروگرام شروع کیا تھا جس میں پرائمری ایلوکیشن ڈبل کر دیے تھے، تو پیسہ تو 90% خرچ ہو گیا، فزیکل ٹارگیٹ 60%، کوالٹی ٹارگیٹ 30%۔ یونائٹڈ نیشنز کے کہنے کے مطابق ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہر ملک کو اپنی آمدنی کا کم از کم 4% جو ہے وہ ایجوکیشن پہ لگانا چاہیے، مگر پاکستان نے پچھلے 62 سال میں کسی بھی بجٹ میں 4% نہیں لگایا، اور ایوریج جو ہے 62 سال کی پاکستان کی تعلیم کے سلسلے میں وہ 1.8% آتی ہے، اور جو میکسیمم کسی بجٹ میں دیا گیا ہے پاکستان میں آج تک وہ 3.6 ہے، جو 96-97 میں دیا گیا تھا۔ انیس سو 99 میں مشرف کے اقتدار سنبھالنے کے بعد اصلاحات کو معاشی اور سیاسی وسائل میں زیادہ سے زیادہ شریک کیا گیا تو تعلیم کی ذمہ داری بھی ضلعی حکومتوں پر آ ٹھہری۔ اصلاح کو اس امر کا مجاز قرار دیا گیا کہ وہ اپنے وسائل سے تعلیم کے فروغ کا بندوبست کریں۔ تعلیم کو ضلعی حکومت کی ذمہ داری قرار دینے سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ تعلیم کے وسائل پر اس سے پہلے جو رقم خرچ ہوتی تھی وہ ایک مکمل صوبائی انتظامی ڈھانچے کے ماتحت ہوتی تھی، جس میں کرپشن کے باوجود تعلیم پر مختص رقوم کا تھوڑا بہت حصہ پہنچ جایا کرتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق صرف پنجاب میں 8 سے 10 ارب روپے کی رقم جو تعلیم کے لیے مختص تھی کا غبن ہوا۔ اگر تازہ ترین جائزوں پر ایک نظر ڈالی جائے تو اس وقت HEC کے مطابق پاکستان میں 124 یونیورسٹیاں جن میں 68 پبلک اور 56 پرائیویٹ ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک سکول میں سے 10 سکول بنے ہیں،
10 میں سے 20 اسکول بنے ہیں اور پھر اس میں سے یونیورسٹیاں جنم لیا ہے، تو یہ کس کے پیسوں سے ہوا ہے؟ یہ انہیں اسٹوڈنٹس کے پیسوں سے ہوا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر